السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عالم برزخ پہ۔ عالم برزخ کیا ہے؟ اور عالم برزخ پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، اس وقت ایک بڑا کوئی دھوم مچی ہوئی ہے، ڈرامہ کوئی ویب سیریل بنایا گیا ہے پاکستان انڈیا کے اشتراک سے، جس کے اندر نوجوانوں کی بے راہ روی کی طرف تربیت کی جا رہی ہے، اور عالم برزخ کا بنیادی طور پہ ایک مذاق اڑایا گیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو اب بنیادی طور پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ عالم کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے۔ عالم ایک ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر دیا جائے، جیسے کہ عالم ارواح ہے، اس کے اندر روحوں کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب زمین آسمان بنایا تو زمین آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روحوں کو پیدا کیا۔ اب روحوں کو جب پیدا کیا تو ان کو ایک عالم دے دیا گیا، اس کے اندر وہ روحیں بچھا دی گئیں، اور پھر جس روح کا جب باری آتی ہے تو پھر اس کو عالم دنیا کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عالم دنیا جو ہے، یہ روح اور جسم کے اشتراک کو عالم دنیا کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرا جو عالم ہے وہ ہے عالم برزخ۔ جب روح کو جسم سے الگ کر کے اگلے عالم میں بھیج دیا جائے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مہلکہ پارٹ کہہ لیں یا چوتھا عالم کہہ دیں کہ وہاں سے پھر ایک سٹیپ آگے جب آپ جائیں گے اسے عالم حشر کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو مختلف عالم ہو گئے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ان عالم جتنے بھی عالم ہیں، ان کے اندر لوگوں کی الگ الگ حیت ہوتی ہے، الگ الگ ان کے رہن سہن ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی زندگی ہوتی ہے، اور الگ الگ زندگی کا ایک ٹائم ڈیوریشن بھی اس کی الگ الگ ہوتی ہے۔ اب جب انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے تو اس کے والدین ذریعہ بنتے ہیں عالم دنیا میں آنے کے لیے۔ تو عالم دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں والدین۔ پھر جب عالم دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے تو یہاں پر ذریعہ بنتی ہے موت۔ یہ عالم برزخ میں منتقل کرنے کا ذریعہ موت ہے۔ اور عالم برزخ سے عالم حشر کی طرف جب ہم نے کوچ کرنا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے سور پھونک دیا جانا۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں۔ تو یہ مختلف ان کے ذریعے ہیں مختلف عالموں کے اندر روح کے ٹریول کرنے کے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ہمارا موضوع ہے عالم برزخ تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو عالم برزخ آپ کی موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، وہ آ کر اسے سوال جواب کریں گے۔ اچھا، جو سوالوں کے بہترین جواب دے پائے گا، اور یقیناً وہی صحیح جواب دے پائے گا جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنایا، اللہ کے بتلائے ہوئے عقیدے کو اپنایا، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو بچایا۔ تو ایسے اہتمام کرنے والا جو ہوگا تو اس کے لیے آسمان سے کامیابی کی آواز آئے گی، اور اس طرح وہ قبر کے اندر موجود، کیونکہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جب اس کا جسم قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے سوال جواب کے لیے جسم کے اندر۔ تو اب جب اوپر سے اس کی کامیابی کی نوید سنا دی جائے گی تو کیا ہوگا کہ اس کی روح کو نکال کے علیین کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ علیین ایک ایسے تھیلے کو کہہ لیں یا ایک ایسے عالم کو کہہ لیں کہ برزخ کے اندر ایک ایسی جگہ ہے
کہ اس کے اندر ان روحوں کو جب بھیج دیا جائے گا تو وہ ایسے ہی انجوائے کر رہے ہوں گے جیسے کہ جنت کے اندر. اور جو قبر کے اندر باڈی رہ جائے گی جو کہ وقتی طور پہ وہاں پر روح کو لٹا دیا گیا تھا اور سوال جواب کر دیا گیا تھا، تو اب دوبارہ سے روح کو جدا کر کے علیین میں جب بھیج دیا گیا تو جو جسم ہمارا یہاں قبر میں رہ جاتا ہے تو اس جسم کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کو کھول دیا جائے گا، جہاں سے جنت کی خوشبو، جنت کے اندر موجود بہترین خوشبو آئے گی، بہترین ہوا آئے گی، جس سے نہ اس کو سردی محسوس ہوگی نہ اس کو گرمی محسوس ہوگی، اور ایک بہترین اس کے لیے انوائرمنٹ کی کھڑکی کھول